السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، یعنی کہ نہ ہی تمہاری قربانیوں کا ہمارے پاس گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی کھال نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو صرف ہمارا تقوی، ہم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز دیکھتا ہے کہ بندہ قربانی کر رہا ہے تو وہ کس نیت سے کر رہا ہے، وہ میری رضا کے خاطر کر رہا ہے یا صرف اس میں ریاکاری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثریت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک قربانی کرے۔ بھئی قربانی آپ کر رہے ہو، بہتر سے بہتر کر رہے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے من میں ذرہ برابر بھی یہ وہم آ گیا یا شک و شبہ ذرا سا بھی آ گیا کہ کوئی دیکھے گا آپ کی جانور، آپ بکرا لے کر آئے ہیں یا آپ دمبا لے کر آئے ہیں یا آپ کوئی جانور لے کر آئے ہیں، لوگ دیکھیں گے آپ کی تعریف کریں گے کہ ارے فلاں کا بکرا اتنا مہنگا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی قربانی بیکار جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ریاکاری داخل ہو گئی، دکھاوا داخل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو ریاکاری سے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ قربانی کرنے میں، قربانی کا اگر بکرا لائے ہیں تو اس میں آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم لائے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے لائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ 1 لاکھ کا بکرا لائے ہیں یا 10 لاکھ کا بکرا لائے ہیں۔ اگر آپ نیت دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بکرا لے کر آیا، اب اس کا بکرا اگر کسی وجہ سے کمزور ہے، وہ زیادہ مہنگا بکرا نہ لا سکا، کچھ کمزور انسان تھا، اب اس کے بکرے کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ بھائی تمہارا بکرا بہت زیادہ کمزور لگ رہا ہے، بہت زیادہ ہلکا ہے، بڑا سستے میں لے کر آئے ہو۔ یعنی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کو نیچا دکھا رہے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، آپ کا اس کو تانا مارنے کا طریقہ یہی ہے، یہی چیز کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ جو بکرا لے کر آئے ہیں، آپ جو قربانی کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی قربانی اس سے بہتر ہے، تو یہ غلطیاں بھی آپ کے لیے باعث عذاب ہوں۔ تو خبردار یہ غلطیاں بھی نہ کریں۔ کسی کا بھی کیسا بھی جانور ہے، وہ اپنی استطاعت کے حساب سے ویسا خرید کر لایا ہے۔ مین چیز معنی یہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے پیسے کا معنی نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ کا بکرا لائے یا 10 لاکھ کا بکرا لائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے۔ مان لیجئے ایک غریب انسان ہے، اس کے مہینے کی آمدنی صرف 10 سے 15 ہزار ہے، اب اس آمدنی سے وہ ایک بکرا لے کر آیا، مان لیجئے 5 ہزار کا یا 10 ہزار کا اس کا بکرا ملا، اس کی آمدنی 15 ہزار تھی، اس میں اس نے 75% اس نے خرچ کیا، اور آپ کی آمدنی اگر 1 لاکھ ہے اور آپ اس میں سے صرف 10 ہزار کا بکرا لائے ہیں تو آپ نے صرف 10 ہزار خرچ کیا، یا آپ 25 ہزار کا بھی بکرا لائے، مان لیجیے آپ 30 ہزار کا بکرا لائے، تب بھی آپ نے صرف 30% خرچ کیا، تو آپ سے وہ آگے ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو نیچا نہ دکھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ وہ گوشت پہنچ رہا ہے، نہ اس کی خال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ ہمارے تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ ہم کتنے تقوی والے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ غلطیاں نہ کریں۔ ایک غلطی لوگ اکثر قربانیاں میں کر دیتے ہیں، یعنی ان کو یہ معلوم نہیں رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کے من میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کتنا گوشت ہم خود رکھیں اور کتنا لوگوں میں تقسیم کریں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ گوشت اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، یا اچھا گوشت نکال کر وہ گھروں میں رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو اس کے بعد میں تھوڑا بہت بچ جاتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چیز آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اب تقسیم کس طرح سے کرنا ہے؟ تقسیم ہمیں سنت طریقے سے کرنا ہے۔ اب سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ وہ ہے جس کو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس کی ہمیں تعلیم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ اپنی قربانی کر لیں، اس کے بعد میں تمام گوشت کاٹنے کے بعد میں سارا گوشت ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں، اور اس کے بعد میں اس تمام گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں۔ آپ نے خاص طور پہ ایک بات کا یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی 3 حصے کرتے وقت یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا یا برا یا خراب الگ الگ نہیں کرنا ہے۔ پورے گوشت کو آپ نے ایک ساتھ مکس کر کے اس کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، 3 حصوں میں بانٹنا ہے۔ اگر آپ نے یہ غلطی کی
یعنی کہ آپ نے سوچا کہ ایک حصہ جو اپنے لیے رکھ رہے ہیں اس میں اچھا اچھا نکال کر رکھ لیں یا اچھی اچھی چیزیں رکھ لیں، تو یاد رکھیں آپ کی قربانی ضائع جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی وہاں پر نیت قربانی کی نہیں ہے، آپ کی نیت تو وہاں پر گوشت کی ہو رہی ہے، تو اس طرح سے آپ کی قربانی بیکار چلی جائے گی۔ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ آپ نے تمام گوشت کو سارا کا سارا گوشت ایک ساتھ اکٹھا کرنا ہے، اس کے بعد میں ان گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد میں آپ ایک حصے کو غربا و مساکین میں تقسیم کر دیں، یعنی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں، اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پہنچائیں۔ آپ کے جو خاندان والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور خاص طور پہ یاد رکھیں ایسے لوگوں کو پہنچائیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم گوشت بھی انہی کے گھر پہ بھیجتے ہیں جن کے یہاں آلریڈی قربانی ہو چکی ہوتی۔ بھئی جن کی یہاں قربانی ہو چکی ہے وہ تمہارے گوشت کا کیا کریں گے؟ وہ اپنی فریزوں میں بھریں گے۔ اس لیے ان گھروں میں نہ بھیج کر بلکہ آپ ان گھروں میں بھیجیں جن کی یہاں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، بھلے آپ زیادہ سے زیادہ ان کے گھروں میں بھیج دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو 2 بوٹیاں بھیج رہے ہیں، بھئی اتنے میں کیا ہوگا؟ اگر کسی کے یہاں آپ گوشت بھیج رہے ہیں تو کم از کم اتنا بھیجیں کہ وہ کھانا بنا سکے۔ اگر اس کے گھر میں 4-6 لوگ ہیں تو وہ کھا سکیں۔ اب اگر کسی کے گھر میں 2 لوگ ہیں وہاں بھی آپ 2 بوٹی بھیج دی، اگر کسی کے گھر میں 10 لوگ ہیں آپ نے وہاں بھی 2 ہی بوٹی بھیجی، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے جس کی ضرورت ہے اس حساب سے اس کے گھر میں تقسیم کریں، یہ آپ کی انصاف پسندی ہوگی۔ یہی چیز ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس حساب سے اس کی مدد کی جائے۔ بھئی اگر کسی کے گھر میں 10 لوگ ہیں، آپ نے 2 بوٹی بھیجی تو کیا بھیجا؟ نہ ہی اللہ خوش ہوا نہ ہی وہ بندہ خوش ہوا۔ کم از کم اتنا تو گوشت بھیجیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور وہ بندہ بھی خوش ہو جائے۔ اگر وہ کھانا بنائے تو تمام لوگ کھا سکیں۔ تو یاد رکھیں اس طرح سے تقسیم کریں۔ اور تیسرا حصہ وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تیسرے حصے کو وہ آپ کا اختیار ہے، آپ چاہے پورا اپنے پاس ہی رکھ لیں یا آپ کی من کی بات ہے آپ کسی کو تقسیم کرنا چاہیں وہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ 2 حصوں میں سے اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ غلط کریں۔ قربانی کرنے میں یہ غلطیاں کبھی مت کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں اور ان کی قربانیاں ضائع جاتی ہیں، یعنی ان کی قربانی بیکار چلی جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی بہت ساری جگہوں میں ہم قربانی وغیرہ کرنے گئے تو ان کو پتہ چلتا کس کے نام سے ہونی، کہتے آج اس بار فلاں نام سے ہو جائے۔ بھئی جبکہ قربانی کرنا اس شخص کے لیے واجب ہے۔ اگر جیسے کہ آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال آپ نے اپنے نام سے کروا لی، اگلے سال آپ نے اپنے بیٹے کے نام سے کروا لی، اس کے اگلے سال اپنے چھوٹے بیٹے کے نام سے، اس کے بعد بیوی کے نام سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے نام سے قربانی ہونی ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ گھر کے مالک ہیں، مکھیا آپ ہیں، تو قربانی آپ کے نام پر ہی واجب ہے اور آپ کے نام سے ہر سال ہونی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے نام سے، بیوی کے نام سے یا کسی اور شخص کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے الگ سے انتظام کریں، آپ دوسرا بقرہ خریدیں یا دوسرے جانور میں حصہ لیں۔ لیکن آپ اس میں ہی اگر یہ چیز کرتے ہیں تو آپ کی قربانی، آپ کا وہ جو آپ کا واجب ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے، ہر سال آپ پر قربانی کرنا واجب ہی ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ مالک نصاب ہیں اگر، تو اس پر آپ پر قربانی کرنا ہر سال واجب ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مطلب پہلے ان کے پاس گنجائش نہیں تھی، جب پہلا بکرا کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کروانا ضروری ہے۔ تو میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، اگر آپ ایک سے زائد کی گنجائش رکھتے ہیں تو آپ ایک بکرا اپنے نام سے کروا لیں، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروا لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ گنجائش نہیں رکھتے ہیں، آپ میں اتنی گنجائش نہیں کہ آپ 2 کروا سکیں، تو آپ اپنے نام سے کروائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے نام سے نہیں کروائیں گے، آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ نے اپنے نام سے قربانی نہیں کی، تو یہاں پر آپ کا واجب ترک ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں کروائی تو اس میں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں، کیوں؟ آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس 2 کی استطاعت ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پہلے
आप अपने नाम से करवाएं। क्यों? क्योंकि आप पर वाजिब है, आप पर ज़रूरी है। अगर आप वाजिब छोड़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। और दूसरी गलती ये बहुत सारे लोग करते हैं कि जो बड़े जानवरों में हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे लोग महल्ले वगैरह में जो कई लोग मिलकर बड़े जानवरों में जो हिस्सा लेते हैं, तो वो लोग खास तौर पर इस बात को याद रखें कि अगर आपके जानवर में, जब आपके जानवर में, बड़े जानवर में 7 लोग हैं, अब 7 लोगों में से किसी ने एक ने भी, अगर किसी एक के भी मन में ये बात रही कि भाई हमको पाय चाहिए, हमको पैर चाहिए या हमको सर लेंगे इसका, मतलब उसकी नीयत अगर गोश्त की तरफ गई, गोश्त लेने की तरफ उसकी नीयत गई कि हमको ये चीज़ चाहिए या फला चीज़ चाहिए, तो सारे लोगों की कुर्बानी ज़ाया जाएगी। तो इसलिए याद रखें कि जब भी बड़े जानवरों में हिस्सा लें तो ये चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि उनमें से कोई भी शख्स ऐसा तो नहीं है जिसकी नीयत कुर्बानी की ना होकर सिर्फ गोश्त की तरफ माइल होती हो। तो याद रखें, ये चीज़ भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों, इन गलतियों पर ध्यान देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।